کیا آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت ملک الموت یعنی کہ عزرائیل علیہ السلام جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا؟ وہ جلیل و قدیر پیغمبر کون تھے اور اللہ کے پاس ان کا کیا مقام تھا اور ان کا حسب نسب کیسا ہے، آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ اگر آپ یہ مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس خوبصورت سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس پیغمبر کا نسب نامہ جانتے ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بن عمران بن قیس بن عاص بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ساری صفات بیان کی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک رسول تھے، غیب کی خبریں بتانے والے تھے، خلوص والے تھے، اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے والے تھے اور انہیں قریب کیا گیا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام مرتبہ نبوت پر فائز کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی آئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام وصال فرمانے والے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام انہیں لے کر فلاں پہاڑ کے نزدیک پہنچ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یعنی کہ دونوں بھائی جب اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے ایک درخت دیکھا۔ اس درخت جیسا درخت انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس پہاڑ کے نزدیک ایک گھر بھی تھا جس میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر بسترا بھی لگا ہوا تھا۔ اس بسترے سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس گھر کو دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بسترے پر آرام کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سو جاؤ، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس گھر کے مالک سے خود ہی بات کر لوں گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام بھی میرے ساتھ اس بستر پر لیٹیں، کیونکہ اگر گھر کا مالک آیا تو دونوں کو برابر کی ڈانٹ پڑے گی، یعنی کہ دونوں سے برابر ہی وہ ناراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات مان لی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ اس بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب موت کا ذائقہ محسوس کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اچھا نہیں کیا، اور پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی تو اس گھر کی مکان، درخت اور بستر کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واپس تشریف لے آئے تو لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ نہ دیکھا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ نرم گوشہ تھے، تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے۔ ہارون زیادہ غصہ نہیں کرتے کیونکہ ہارون علیہ السلام نرم تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قدر سخت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ تم میرے بھائی کے متعلق مجھ پر ہی الزام لگاتے ہو کہ میں نے ان کا قتل کر دیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے الزام تراشیاں بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان کے شک و شبہات سے اور ان کے الزامات سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بسترے کو نیچے اتارا جس پر ہارون علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا۔ موسیٰ صحیح کہہ رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیسی قوم تھی کہ اللہ کے نبی پر بھی الزام لگانے سے ذرا بھی خوف نہیں کرتی تھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلا مکھلا آتا ہے۔ چنانچہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی نکل گئی۔ اچھا، یہاں پر میں نے قصص الانبیاء میں بہت ساری تفصیل پڑھی ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں یہ لکھا ہے قصص الانبیاء میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو اس وقت وہ ایک عام انسان کی شکل میں تھے اور ان سے بغیر پوچھے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اچانک فرشتہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ اچانک ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو تھپڑ رسید کیا، یعنی کہ ان کو تھپڑ مارا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا تو ان کی ایک آنکھ بھی باہر آ گئی۔ کیونکہ قصص الانبیاء میں اور انبیاء کے واقعات میں بہت ہی زیادہ ہسٹری ہوتی ہے، تو جس کے بارے میں اگر ہم پوری مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں تو ویڈیو تقریباً ایک قصے کی تقریباً 2-3 گھنٹوں کی ہوگی، تو لوگ جو ہے اتنا ٹائم دین کو کہاں دیتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ اسلامک ویڈیوز کو میں جانتی ہوں کہ اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز بغور سننی چاہیے تاکہ آپ کو دین کا علم ہو، دین کا پتہ ہو اور آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکیں۔ بہرحال آئیے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ باہر نکل گئی۔ ملک الموت جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا الہی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ نکال دی، اگر میں اس کے مرتبے سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس واپس جا اور اس سے کہے کہ بیل کی کھال پر ہاتھ رکھے اور اس کے حصے میں جتنے بال آئیں گے میں اسے اتنے سال مزید زندگی اور دے دوں گا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان سال گزرنے کے بعد کیا ہوگا، مطلب جب یہ میرے سال ختم ہو جائیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے تو موت ہے، یعنی کہ آپ کو واپس بلا لیا جائے گا، مطلب کہ میں دوبارہ آؤں گا اور آپ کی روح قبض کر کے آپ کو واپس لے کے جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ابھی ہی مجھے لے جاؤ۔ تو اس کے بعد ملک الموت نے اسے اچھی طرح سونگا اور ان کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو آج ہمیں سوشل میڈیا پر بہت ہی الگ الگ طریقوں سے سنایا جاتا ہے اور الگ الگ طریقوں سے بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔